اب کردار کی ذرا باریکی پہ جا کے بتانے لگا ہوں کہ کردار اس پلر پہ کھڑا ہوتا ہے، کردار کی عمارت کھڑی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تصور حلال اور حرام. اگر یہ تصور آپ کا ٹھیک نہیں ہے نا میرے بھائیوں، لوگ نا میں گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھاتا ہوں، جا کے میں بیوروکریٹس کو پڑھاتا ہوں، ججز کو پڑھاتا ہوں، میں انہیں ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہیں پتہ لگ جائے نا حرام کیا ہے، تمہیں جاننے کا جرم ہے. وہ کہتے ہیں جی کوئی مثال دیجیے. میں یہ مثال اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل کے دور میں اب وقت کے امام ہیں، بڑھیا جا کے فتویٰ لینا چاہتی ہے اور فتویٰ یہ پوچھتی ہے کہ امام میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں سود کاٹتی ہوں اور سود کاٹتے ہوئے میرا معیار یہ ہے کہ میں رات کے چاند کی چاندنی میں سود کاٹتے ہوئے ایک رفتار بنا لیتی ہوں. اب یاد رکھیے گا جب بھی آپ ایک مخصوص سرکمسٹانسز میں ہیں تو آپ کی ایک فریکوینسی بن جائے گی. یہ میری گفتگو یہ میری ایک فریکوینسی بن گئی، یہ میں لے کے چلتا جا رہا ہوں. یہ گفتگو ابھی میری بیل بولے نا تو میرے خیال میں اگر ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے تو میری رفتار تیز ہو سکتی ہے. وہی محرک بدل گیا تو میرے کام کی رفتار میں تبدیلی آئے گی. وہ بڑھیا کہتی ہے کہ امام میرے کام کی رفتار تیز ہو گئی، اور تیز ہونے کی وجہ یہ تھی کہ پاس سے گزرنے والا جو قافلہ تھا اس قافلے کے تمام افراد نے مشعل اٹھائی ہوئی تھی. سو روشنی کی مقدار بڑھی تو میرے سود کاٹنے کی رفتار اس وجہ سے کیا ہو گئی. امام پوچھنا یہ وہ جو چند لمحوں کے لیے میں نے سود کاٹا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ مجھے بتائیے. امام رو پڑے، کہتے ہیں میں اس جواب دینے کا اہل نہیں ہوں، بشر حافظ کے پاس جاؤ. بشر حافظ وقت کا خدا رسید، وقت کا صاحب حال ہے، اللہ کا ولی ہے، اس سے جا کے جواب لو. بڑھیا رو پڑتی ہے، کہتی ہے میرے بھائی کا نام لے رہے ہو، میں ہمشیرہ ہوں ان کی. یعنی ہمارے گھر میں تصور حلال اور حرام یہ ہے کہ چند لمحوں کے لیے جو سود کاٹتا ہے اس کے لیے جو روشنی جو ہمارا حق نہیں تھا، کہیں سے گزرنے والے کی روشنی تھی، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں حلال اور حرام کیا ہے. میرے بھائیوں لیڈر بننے جا رہے ہوگے، تم ہی لیڈر. ایک بات بتاؤں، اس ملک میں لیڈرشپ یا لیڈر بن کے آنے کے چانس ویسے بڑے زیادہ ہیں. وجہ بتا دیتا ہوں کیا. یہاں پہ کہتے رجال ہے، یہاں المیہ کیا ہے. میں اسکولوں میں جا کے کہتا ہوں ظلم تم لوگوں نے کیا، تم نے سائنٹسٹ نکال دیے، انجینئر نکال دیے، ڈاکٹر نکال دیے، لیڈر نہیں نکالے. یار اس وقت موجودہ لیڈرشپ چلے جو زگ زگ ہو گیا جماعت سے باقی جماعتوں کے بھی چلے جائیں. سر آپ کی جماعت کی گرومنگ ہے تو لیڈر ملے ہیں. میں نام اس وقت اس موضوع پہ جانا نہیں چاہ رہا. آپ لسٹ نکال لیجئے، تربیت جماعت کی ہے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آخر کچھ تو ہے نا. میں کہتا ہوں بچی کچی بھی لیڈرشپ ہے، کچھ تھوڑے سے مسالے رہ گئے لیڈرشپ والے. کچھ تو ہے نا، تربیت ہے نا، کچھ تو نظام ہے نا جو ہمارا بچہ. تو لیڈر تو بھائی آپ نے بننا ہے، لیکن اپنی لیڈرشپ کی عمارت کو کردار پہ رکھیے. کریکٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے، کریکٹر کے بغیر پاسبل ہی نہیں کہ آپ ایک اعلیٰ انسان، ایک افیکٹو انسان بن سکیں. جان میکسویل کہتا ہے، آگے جا کے وہ کہتا ہے جی لیڈرشپ از این انفلوئنس، نتھنگ مور نتھنگ لیس.